السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیمیہ روحانی سینٹر میں خوش آمدید ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، حروف ابجد کے حوالے سے میں نے تفصیلاً تقریباً سارا کچھ بتایا ہے۔ اس میں یہ بھی چیز بتائی ہے جو اب میں آپ کو دوبارہ بتانے والا ہوں، یعنی حروف ابجد جو ہیں جن کے ذریعے سے استخارہ کیا جاتا ہے، ہر سوال کا جواب لیا جاتا ہے، یہ حروف ابجد عاملین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جو بھی عمل سیکھنے والا ہے، عامل بننا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے یہ حروف ابجد کے بارے میں جاننا، ان کی قیمتوں کے بارے میں جاننا، ان کے مزاج کے بارے میں جاننا۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک تھوڑی سی محنت کر کے میں کوشش کرنے لگا ہوں کہ آپ کی آسانی کے ساتھ سمجھ میں جو چیز آ جائے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، خصوصاً جو میرے سیکھنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کے لیے یہ حروف ابجد جو ہیں ان میں ہر حرف کی علیحدہ علیحدہ ایک تاثیر ہے، ایک مزاج ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی میرا مزاج کیا ہے، میرا مزاج کیا ہے، تو مزاج کے ذریعے سے بھی بندوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی میرا نام مار اقبال احمد، تو اب وہ آپ دیکھیں گے کہ یار یہ مار اقبال احمد اس کا مزاج کیا ہے۔ کوئی آتا ہے جی میرا نام محمد بلال ہے، آپ دیکھیں اس کا مزاج کیا ہے۔ تو مزاج کیسے آپ معلوم کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی بندے پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آیا، آپ اس کا نام سن کے ہی اس کی شخصیت کے بارے میں جان جائیں، تو یہ بھی ایک فن ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو میں نے ایک پکچر دی ہے، اس میں میں نے ابجد کے حوالے سے بتا رکھا ہے ہر حرف کا اپنا ایک مزاج ہے، لیکن اس کو سیکھنے والوں کے لیے میں تھوڑا سا آسانی کے ساتھ آپ کو بتا دوں۔ یہاں پہ میں نے لکھا بھی اسی ترتیب سے ہے کہ آپ کو آسان رہے۔ جیسے حروف ابجد تھوڑا بہت جو جانتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، جو نئے سیکھنے والوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ ابجد، ابجد الف با جیم دال، ابجد جو حروف ابجد ہیں ان کا نام ہی اسی لیے ہے کہ چار چار حرفوں کو جوڑ کے ایک ایک لفظ بنایا گیا۔ حرف کہتے ہیں اکیلے کو، پھر جو حرف جڑتے ہیں تو وہ ایک لفظ بنتا ہے، پھر لفظ جڑتے ہیں تو ایک کلمہ بنتا ہے، یا پھر ایک آیت بنتی ہے، یا ایک جملہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر ایک حرف الف ہے، دوسرا حرف با ہے، تیسرا جیم ہے اور چوتھا دال ہے۔ ان کو جمع کیا تو ابجد بن گیا۔ اسی طرح سے چار چار حرف ہم نے جوڑے، ابجد، ہوزا، طیقل، منسا، فسقر، شتسخ، زوزی زاغا، یہ بن گئے۔ یہ ان کو یاد کرنے کے لیے اب ہر ایک حرف کی قیمت، جیسے الف کی 1، با کی 2، جیم کی 3، دال کی 4، ایسے۔ اب ہے ان کا مزاج جاننا ہے، تو اس بارے میں یہی ترتیب آپ رکھیں جیسے میں نے یہ لکھا ہے۔ ابجد میں الف پہلا ہے، با دوسرا، جیم تیسرا اور دال چوتھا اور آخری حرف ہے، یہ ایک لفظ بن گیا ابجد۔ اسی طرح سے ہوزا میں ہا پہلے، پھر دوسرا واو، پھر زا، پھر ہا۔ تو ایسے آپ ترتیب سے لکھیں، پہلا حرف سارے لفظوں کا ایک طرف لکھیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھے کی ایک لائن لگا دیں۔ جیسے ابجد میں دال چوتھا ہے، ہوزا میں ہا چوتھا ہے، تیکل لام آخر میں آتا ہے چوتھا، یہ ہے۔ تو ایسے چوتھے کی علیحدہ لائن لگائیں، تیسرے کی علیحدہ، دوسرے کی اور پہلے کی علیحدہ، ایسے۔ اب ہر لائن جو ہے وہ اپنا ایک مزاج رکھتی ہے، بالکل آسانی کے ساتھ آپ کو یاد کروانے کے لیے۔ آتشی جو پہلا حرف ہے، جیسے ابجد میں الف، ہوزا میں ہا، تیکل میں طا، منسا میں میم، ایسے۔ پہلا جو حرف ہے نا وہ ہے آتشی مزاج کا، دوسرا جو ہے وہ ہے بادی مزاج کا، تیسرا جو ہے وہ ہے آبی اور چوتھا خاکی مزاج کا ہے۔ اب اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں، آتشی آتش سے ہے یعنی آگ، اور بادی یہ باد سے ہے یعنی ہوا، اور آبی یہ آب سے یعنی پانی والا، خاکی خاک یعنی مٹی سے ہے۔ تو یہ یوں سمجھنے کہ آتشی مطلب آگ والا، بادی مطلب ہوا والا، آبی مطلب پانی والا، اور خاکی مطلب مٹی والا۔ تو یہ جو بھی آپ کے پاس بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرا نام فلاں ہے، جیسے میرا نام محمد نعیم ہے، تو آپ اس بندے کا نام دیکھیں، نام دیکھنے کے بعد اس نام کا پہلا حرف دیکھیں، جو پہلا حرف اس کے نام کا ہوگا وہ یہاں پہ تلاش کریں اس تختی میں۔ تو یہاں پر جیسے اقبال ہے تو اقبال کا پہلا حرف الف ہے، نعیم ہے تو اس کا پہلا حرف نون ہے، اسی طرح سے سغرا ہے تو اس کا پہلا حرف صاد ہے، اسی طرح سے رشید ہے تو اس کا پہلا حرف را ہے۔ تو آپ جو نام ہے بندے کا، یا بندہ ہے یا عورت ہے، جو بھی آپ کے پاس سائل آیا ہے، اس کا پہلا حرف آپ دیکھیں کیا ہے، اور پہلے حرف کو اس تختی میں تلاش کر لیں۔ اور اگر آپ اس کو ذہن میں بٹھائیں گے تو پھر آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ جو عامل بننا چاہتا ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھائے گا تو پھر آگے بندوں پہ اثر اس کا ہوگا۔
کیسے؟ جیسے آپ کے پاس کوئی رشید آ گیا، آپ نے را کو دیکھنا جی را کہاں ہے، تو را اس میں آپ کو چوتھے نمبر والی لائن میں ملے گا، یعنی ابجد حوزہ تیکر منسا فسقر، فسقر میں جو آخری حرف ہے وہ را ہے۔ تو یہ کہاں پہ آ گیا؟ آتشی پہلا تھا، دوسرا بادی تھا، تیسرا آبی تھا، چوتھے نمبر پہ را آیا تو چوتھا خاکی ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے یہ خاکی مزاج والا ہے، یعنی یہ اس کا مزاج خاکی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی تویز لکھنا ہو، اس کو کوئی وظیفہ دینا ہو، اس کے لیے اس کے کوئی ستاروں کے بارے میں جان جو بھی ہے، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا اس تختی کو یاد کرنا کہ یہ بندہ کس مزاج کا ہے اور اس کو کس طرح کے مزاج کے تویز دینے ہوں گے، کس طرح کا وظیفہ، اس طرح سے۔ تو یہ خاکی ہے تو مطلب یہ ٹھوس پائیدار، اس کا مزاج بھی جانا جا سکتا ہے اور اس کو تویز بھی اس طرح سے دیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی جیسے نعیم ہے تو اب نعیم نون دیکھیں، نون کہاں پہ ہے؟ نون ہے منسا جو ہے نا، منسا، منسا میں میم پہلا نون دوسرا، اب دوسرے نمبر پہ نون آ گیا تو یہ بادی ہے۔ تو بادی مطلب یہ متحرک ہے، روشن خیال ہے۔ اب اس کو جو تویز دیے جائیں گے یا جو اس کو وظیفہ دیا جائے گا یا جو اس کا حساب لگایا جائے گا تو وہ بادی کے حساب سے ہی دیکھا جائے گا، اس کا مزاج بادی ہے۔ تو یہ تویز دینے کے حوالے سے، وظیفہ دینے کے حوالے سے، اس کا آگے کوئی استخارہ وغیرہ کرنے کے حوالے سے، یا پھر شادی وغیرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں جی ہمارے مزاج فلاں لڑکی ہے فلاں لڑکا ہے تو ان کا مزاج ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو اس حوالے سے بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاں دونوں کے نام کے مزاج ملتے ہیں یا نہیں۔ اور ان میں آپس میں بھی اگر دیکھا جائے گا تو جیسے آتشی آگ والا اور آبی پانی والا، تو اب آگ اور پانی کا میل نہیں ہے، یا تو پانی جلے گا یا پھر آگ بجھائے گا، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا وہ اس کو ختم کرے گا یا یہ اس کو ختم کرے گا۔ تو مطلب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نام آتا ہے جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے تو وہ آتشی ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ لڑکی ہے جمیلہ تو وہ جیم سے شروع، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا مزاج آپس میں ملتا نہیں ہے، کوشش یہ کریں کوئی اور رشتہ دیکھ لیں اس طرح سے۔ یعنی کہ باقی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا کچھ، لیکن عام ان کی نظر میں جو ہے وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اس طرح سے مزاج دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھ لیجئے گا۔ اور اس بارے میں اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے آتشی ہے جوشیلے گرم مزاج ہوتے ہیں، بادی ہیں متحرک روشن خیال ہوتے ہیں، آبی جو ہیں وہ حساس اور نرم مزاج ہوتے ہیں، خاکی جو ہیں وہ ٹھوس اور پائیدار ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں اگر کچھ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ بھی آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ابجد کے بارے میں ایک اور بات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اس میں جو حرف نہیں ہیں تو ان کو پہلے والے حرف کے جو ہے مطابق سمجھا جائے گا۔ جیسے با کے بعد پے آتا ہے تو پے اس میں ہے ہی نہیں تو اس کو بے کی طرح سمجھا جائے گا۔ جیسے جیم کے بعد چے ہے تو چے والا جو نام شروع ہوگا اس کو جیم ہی شمار کیا جائے گا کیونکہ چے اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح کاف کے بعد گاف آتا ہے لیکن گاف اس میں ہے نہیں تو وہ گاف والے نام کو کاف والے نام میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس میں گاف ہے نہیں تو گاف کا مطلب اس سے پہلے والا حرف لے لیا جائے گا۔ کوئی بھی حمزہ سے شروع ہوتا ہے، الف مدہ سے شروع ہوتا ہے، یا پھر پے سے، ٹے سے، ڈال سے، ز تو دال ڈال ہے تو ڈال کو زال شمار کریں گے، ڑے ہے تو ڑے کو رے شمار کریں گے۔ یہ ساری تفسیر پیچھے گزر چکی ہیں۔ تو پھر بھی اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، اور چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھنا تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔